بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے جو فضیلتیں ان کو عطا فرمائی ہے، آج میرے سامنے ایک روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے درمیان میری زندگی اب کتنی باقی رہ گئی ہے، لہذا میں یہ آگاہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد ان دونوں شخصوں کی پیروی کرنا جو یکے بعد دیگرے میرے جانشین اور خلیفہ ہوں گے، اور وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل، ان دو میں سے کسی ایک سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسلام کو عزت دے دے۔ ان دونوں میں اس کے نزدیک محبوب تر جو بنے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قبول اسلام کا عظیم واقعہ ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر تلوار لیے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص آپ کو ملا اور پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ اس قتل کا بدلہ لیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کو جواب دیا، معلوم ہوتا ہے تم نے بھی ابھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس شخص نے کہا، میں تم کو اس سے زیادہ بھی عجیب بات بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہاں سے الٹ پڑے اور اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ جناب خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن وہ آپ کی آہٹ پا کر گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ حضرت عمر کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہستہ آواز میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور ان کے آ جانے پر خاموش ہو گئے۔ آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کے بہن اور بہنوں نے کہا، کچھ نہیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ آپ کے بہنوں نے کہا، ہاں، تمہارے دین میں حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر غضبناک ہو کر بہنوئی کے زور سے تماچا مارا۔ یہ دیکھ کر آپ کی بہن ان کو بچانے آئی تو آپ نے بہن کو بھی ہاتھ سے پرے دھکیل دیا، جس سے ان کے چہرے پر بھی چوٹ آئی اور خون نکل آیا۔ آپ کی بہن نے اس سے کہا، جب تمہارا دین سچا نہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے ایک معبود کے کوئی دوسرا خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اس کو پڑھوں۔ تو آپ کی بہن نے کہا، تم نجس ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، غسل کرو یا کم از کم وضو کر لو۔ وضو کیا اور وہ کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں اور نہ کوئی دوسرا میرے سوا معبود ہے، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی ملا دو۔
اس طرح انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ اللہ جل شانہ ہماری طرف سے، امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔